خود آپ بھی ہوتے تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے بیان کی صداقت پہ شبہ نہ کرتے۔ یہ سب کچھ درست ہے، فریدی نے بجھا ہوا سگار سلگاتے ہوئے کہا، لیکن میں اس کا صحیح پتہ نشان دریافت کیے بغیر ہرگز اس کے ساتھ نہ جاتا۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ سدھیر صاحب نے روانگی لکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ نہیں صاحب، روانگی تو لکھی گئی تھی، سب انسپکٹر نے کہا۔ داروغہ جی، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ روانگی حادثے کے بعد لکھی گئی تھی؟ فریدی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ خیر یہ کوئی بات نہیں، آپ ہی نہیں، آپ کا محکمہ بھی ہمارے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا۔ لیکن یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ روانگی حادثے کے بعد لکھی گئی ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ روزنامچے میں اس نمبر کا کوئی کمرہ ہی نہیں اور اس ہوٹل کا ایک ایک چپا پولیس کا دیکھا بھالا ہے؟ اس جیسے بدنام ہوٹل کا نقشہ تو میرے خیال میں معمولی سے معمولی کانسٹیبل کے ذہن میں بھی ہوگا، کیونکہ پولیس متعدد بار اس پر چھاپہ مار چکی ہے۔ اصل واقعہ مجھ سے سنیے۔ آپ لوگ بغیر پوچھ گچھ کیے ملزم کے ساتھ چل پڑے تھے۔ بعد میں سدھیر صاحب کو اس غلطی کا احساس ہوا۔ واپسی پر جب وہ روانگی لکھنے بیٹھے تو گھبراہٹ میں غلط کمرے کا نمبر لکھ گئے۔ میں نے کیس ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلے روانگی ہی دیکھی تھی۔ اس وقت سدھیر صاحب بھی موجود تھے۔ غالباً اسی وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر قبل ملزم کے حلیے کے لیے مجھے دوبارہ روانگی دیکھنی پڑی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کمرے کا پہلا نمبر بلیڈ سے کھرچ کر اس کی جگہ دوسرا نمبر لکھ دیا گیا، جس کی سیاہی کاغذ کھردرا ہونے کی وجہ سے پھیل گئی۔ فریدی خاموش ہو گیا اور سرجنٹ حمید ہنسنے لگا۔ صاحب، یہ بات میری سمجھ میں تو آئی نہیں۔ واقعی آپ لوگ ہم لوگوں کے بارے میں بہت برے خیالات رکھتے ہیں، سب انسپکٹر نے جیب مٹاتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ آپ لوگوں کے بارے میں برے خیالات رکھنے پر مجبور ہیں، آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ کوتوالی میں رکھی ہوئی موٹر سائیکل کا نمبر کوئی ریت کر چلا جائے اور آپ لوگوں کو خبر بھی نہ ہو۔ واقعی یہ چیز ضرور حیرت انگیز ہے، سب انسپکٹر نے کہا، اور اسی بنا پر میرا خیال ہے کہ کوتوالی کا کوئی فرد سدھیر صاحب کی جان کا دشمن ہے اور پھر ان کے دشمنوں سے ملا ہے۔ کوئی باہر کا آدمی اتنی ہمت نہیں کر سکتا۔ فریدی نے کہا، آپ کا خیال درست ہے، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے، یہی تو دیکھنا ہے۔ کار لچھمن پور میں داخل ہو رہی تھی۔ وہاں تقریباً 2 گھنٹے تک چھان بین کرنے کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے فائروں کی آوازیں سنی ہیں، لیکن یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، کیونکہ وہاں آئے دن شکاریوں کی بندوقیں چلا کرتی تھیں۔ واپسی میں سب انسپکٹر نے فریدی سے کہا، انسپکٹر صاحب کیا بتاؤں، واقعی ہم لوگوں نے سخت غلطی کی کہ ملزم کا پتہ معلوم کیے بغیر اس کے ساتھ چلے گئے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ روانگی حادثے کے بعد لکھی گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات اپنے تک ہی رکھیں گے۔ مگر کیسے؟ حمید جلدی سے بولا۔ فریدی خاموش رہا۔ اس کی نگاہیں باہر اندھیرے میں بھٹک رہی تھیں۔ انگلیوں میں دبا ہوا سگار بجھ چکا تھا۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ کے باوجود بھی کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس کی تفتیش کا ایک دن اس طرح ضائع ہوا۔ اگر میں نے اس کی کوئی خاص ضرورت نہ سمجھی تو اسے راز ہی رکھوں گا، فریدی نے آہستہ سے کہا اور سگار سلگانے لگا۔ شکریہ، سب انسپکٹر نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کار کی برقی روشنی تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یک لخت جنگل کے بائیں کنارے جھاڑیوں کی طرف سے 3-4 گیدڑ نکل کر سڑک پار کرتے ہوئے دائیں کی طرف کی جھاڑیوں میں گھس گئے۔ انہی میں سے ایک کے منہ میں دبی ہوئی کوئی چیز سڑک پر گری۔ تیزی میں اسے روندتی ہوئی کار آگے نکلی جا رہی تھی کہ دفعتاً فریدی چیخا، حمید روکو کار! کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا بات ہے؟ انسپکٹر حیرت زدہ تھا۔ آئیے حمید، ذرا مجھے ٹارچ دینا، فریدی نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ فریدی نے ٹارچ کی روشنی سڑک پر مارتے ہوئے دیکھا جوتے کے گرد دائرہ بنا رہی تھی۔ فریدی نے جوتے کو اٹھا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا۔ جوتا تو نیا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آیا؟ حمیدی نے کہا، یہ انہی گیدڑوں میں سے ایک کے منہ میں دبا ہوا تھا۔ فریدی جوتے پر نگاہ جماتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ اس کے ذہن میں خیالات کا تار سا بندھ گیا تھا۔ تھوڑے سے وقفے میں یکے بعد دیگرے نہ جانے کتنے خیالات آئے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں جھاڑیوں سے الجھتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا اور سب انسپکٹر حمید بھی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ انہیں اس کے اس رویے پر سخت حیرت تھی، لیکن وہ خاموش تھے۔ دفعتاً فریدی رک گیا، جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا۔ دوسری طرف
सब इंस्पेक्टर हमीद भी रुक गए। थोड़ी देर बाद फरीदी मुड़कर बोला, दारोगा जी, आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं? मैं आपका मतलब नहीं समझा, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन ना जाने क्यों इस पर रिक्कत तारी हो गई थी। मतलब ये कि अगर आप इस वक्त इस जंगल में इस जगह एक आदमी की टांग ज़मीन के अंदर से निकली हुई देख लें, आपका क्या हाल होगा? गालिबन रूह कफ से अनकरी से परवाज कर जाएगी। हमीद हंसकर बोला, अच्छा तो पहले तुम ही आओ, फरीदी ने संजीदगी से कहा। हमीद आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने इसे पीछे धकेल दिया। वो बुरी तरह कांप रहा था। ज़रूर भभूत है, हमीद हिकलाने लगा। बस रुखसत हो गई सारी शरारत, फरीदी ने हंस कर कहा। आइए दारोगा जी, आप भी देखिए। जी जी, मैं दारोगा हमीद की हालत देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत ना हो सकी। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने, आइए मेरे साथ, फरीदी कहता हुआ झाड़ियों में घुस गया। हमीद और सब इंस्पेक्टर को भी तोवन करहन उनके साथ चलना पड़ा। एक जगह थोड़ी खुदी हुई जमीन से एक इंसानी पैर बाहर निकला हुआ था। पतलून का पांचा कई जगह से फटा हुआ था और नंगे पांव में लंबी लंबी खराशें थी। क्या समझे? फरीदी अपने दूसरे खौफजदा साथियों की तरफ मुड़ा। दोनों खामोशी से इसका मुंह तकने लगे। ये जूता इसी पैर का है। गीदड़ों ने यहाँ की जमीन खोदी है। वो लाश की एक टांग निकाल पाए कि मोटर के शोर की वजह से उन्हें भागना पड़ा। गालिबन वो इसकी टांग खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी जद्दोजहद में इसका जूता उतर गया और एक गीदड़ लेकर भागा। अरे भाई, क्यों खड़े मेरी सूरत क्यों देख रहे हो? आओ मिट्टी हटाकर इसे निकालें, फरीदी ने बैठते हुए कहा। हमीद तुम टार्च दिखाओ। फरीदी और सब इंस्पेक्टर ने मिट्टी हटानी शुरू की। 1 घंटे की मेहनत के बाद वो लाश को निकालने में कामयाब हो गए। अरे, सब इंस्पेक्टर चौंक कर पीछे हट गया। क्या बात है? फरीदी ने पूछा। ये वही है, खुदा की कसम वही है, सब इंस्पेक्टर बेख्तियार चीख उठा। वही जो हमें कल रात को यहाँ लाया था। बहरहाल, फरीदी ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, बाज़ औक़ात मेरे हवाई किले भी सच्चे साबित होते हैं। मुझे शुरू ही से इसी बात की उम्मीद थी। बड़ा अजीब वाक़या है, मेरी तो अकल चक्कर खाकर रह गई है, सब इंस्पेक्टर परेशानी से बोला। तकरीबन आधे घंटे तक तीनों मुख्तलिफ ज़ावियों से लाश के मुतल्लिक इजहार ख्याल करते रहे। तकरीबन अब यहाँ इस तरह खड़े रहना ठीक नहीं, आइए इसे उठाकर कार तक ले चलें, फरीदी ने सिगार एक तरफ फेंकते हुए कहा। इस नए इंकशाफ पर दूसरे दिन सारे शहर में हलचल मच गई। अब मामला हद दर्जा पेचीदा हो गया था। वो शख्स जिसे लोग मुजरिम समझ रहे थे खुद किसी का शिकार साबित हुआ। लाश अभी तक कोतवाली में थी। फरीदी और चंद दूसरे जासूस लाश का मायना कर रहे थे। मकतूल एक कबूल सूरत और नौउम्र आदमी था। लिबास की उमदगी से जाहिर हो था कि वो कोई मतमूल आदमी है, लेकिन इसके पास से कोई चीज़ बरामद ना हुई जिससे इसकी शख्सियत पर रोशनी पड़ती। मोटरसाइकिल का लाइसेंस नंबर और कंपनी का नंबर दूसरे दोनों पहले ही गायब हो चुके थे। फरीदी सख्त उलझन में पड़ गया था। क्यों भाई हमीद, क्या ख्याल है? फरीदी ने सर्जेंट हमीद से कहा। अभी तक तो ख्याल का ख्याल ही निदारद है, हमीद ने कहा, लेकिन ये आप किस तरह समझे कि ये आदमी मुजरिमों का साथी नहीं है? तुम्हारे इस सवाल से जाहिर होता है कि तुम्हारा जहन किसी खास लाइन पर काम कर रहा है, फरीदी ने कहा। क्या ये मुमकिन नहीं कि कोतवाली इंचार्ज के बच निकलने पर मुजरिमों ने अपने साथी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि कहीं वो पुलिस के हत्थे चढ़कर सारा राज ना बता दे? सर्जेंट ने हमीद ने सर खुजाते हुए कहा। ये तो कोई बात ना हुई, फरीदी बोला। अंधेरे में सहवन भी गोली लग जाने का इम्कान है। हाँ, ये भी दुरुस्त है, लेकिन ये क्यों कर मान लिया जाए कि मुजरिमों का साथी ही था? महज इसलिए ऐसी सूरत में इसे दफन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्हें इस बात का अंदेशा होता तो वो इसकी वजह से पहचान लिए जाएंगे तो वो इसे कभी कोतवाली ना भेजते, और अगर उन्हें इसका खदशा नहीं था तो फिर लाश के दफन करने की वजह समझ में नहीं आ सकती। देखो, एक लाश का दफन करना आसान नहीं। इसके तमाम इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद भी इसके लिए कम अज़ कम 1 घंटा चाहिए। अगर वो इनका साथी था तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद भी अपनी जान देना चाहते थे। ये या बिल्कुल ही अहमक थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ख्याल ना आया कि इतनी देर में अगर पुलिस वाले किसी करीब के गांव में से कुछ आदमी लेकर वापस आ गए तो क्या होगा। इसकी लाश दफन कर देना इनके लिए यकीनन बचाव की सूरत रखता था, जब ही उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया।
جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ حرکت کسی منظم گروہ کی ہے، تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ایسا گروہ اپنے کسی پرانے یا آسانی سے پہچان لیے جانے والے آدمی کو ایسے کاموں کے لیے منتخب نہیں کرتے۔ اس کے لیے وہ ہمیشہ کسی نئے آدمی کو پھانستا ہے یا تاکہ اگر وہ پکڑ لیا جائے تو اس کا کسی قسم کا راز ظاہر نہ ہو سکے۔ چلیے میں نے مان لیا، حمید نے کہا، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجرم خاص طور سے اسی آدمی کو قتل کرنا تھا تو آخر اس قدر ہنگامہ برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پولیس کو باقاعدہ چیلنج کر کے ایک آدمی کو قتل کیا۔ اس طرح انہوں نے باقاعدہ اپنے گلے میں مصیبت ڈال لی۔ اگر اسے مارنا ہی مقصود تھا تو یوں ہی مار کر ڈال دیتے۔ تمہاری ذہانت کا میں عرصہ سے قائل ہوں، فریدی مسکرا کر بولا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس طرح انہوں نے پولیس کو غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی ہے؟ فرض کرو کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں قتل کر کے دفن بھی کر دیا، تمہاری گمشدگی یقیناً کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو تمہارے متعلق سوچنے پر مجبور کر دے گی، اور میرے قتل کر دینے کی وجہ اگر ایسی ہے کچھ لوگ جانتے ہیں تو یہ قتل میرے لیے یقیناً بڑی مصیبت کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر مجھ میں ذرا سی ذہانت ہے تو میں تمہیں چھپا کر قتل کرنے کی بجائے کھلم کھلا قتل کر دوں گا۔ اس کا طریقہ سنو۔ فرض کرو تم 2 بجے رات کو دھرم پور کے جنگلوں سے گزر رہے ہو اور مجھے مجرم سمجھ کر پولیس کو اس کی اطلاع دینے جاؤ گے، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہاری قبر بھی میں پہلے سے تیار رکھوں گا۔ جیسے ہی تم پولیس کو لے کر آؤ گے، تم لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو جائے گی اور دوسروں کو بچاتے ہوئے صرف تم نشانہ بنا لیے جاؤ گے۔ گولیوں کی اندھا دھند بوچھاڑ سے گھبرا کر دوسرے لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد میں تمہاری لاش سے پہلے سے کھدے ہوئے گڑھے میں دفن کر دوں گا۔ واپسی میں جب پولیس والے تمہیں ساتھ نہ پائیں گے تو تمہارے متعلق ان کا شبہ یقین میں بدل جائے گا کہ وہ تمہیں مجرم سمجھ کر تمہیں تلاش شروع کر دیں گے۔ اس طرح ایک طرف تو میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا اور دوسری طرف تمہیں مجرم بھی بنوا دوں گا، اور خود مطمئن ہو کر مزے کروں گا۔ کیا سمجھے؟ اور پھر اگر میں زیادہ عقل مندی دکھاؤں تو پولیس کے شبے کو مزید تقویت دینے کے لیے تمہاری موٹر سائیکل کے نمبر بھی غائب کر دوں گا، وہ بھی بیچ کوتوالی سے۔ لیکن افسوس صد افسوس، میں ان کمبخت گیدڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ انہی کی کارگزاری کی بدولت میری گرفتاری بھی عمل میں آ جائے گی۔ مگر صاحب، نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ شخص مجرموں کا ساتھی ہے، حمید نے کہا۔ بھئی یہ ہے جاسوسی کا معاملہ، عشق کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ دل کے فرمان پر عمل کر لیا جائے، یہاں تو صرف دماغ کی باتیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ فریدی نے بجھے ہوئے سگار کو سلگاتے ہوئے کہا۔ خیر چلیے، اگر میں اسے بھی مان لوں گا تو درخت والا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آدھے گھنٹے میں اتنے تناور درخت کو کاٹ کر گرانا واقعی ممکن نہیں، تو میں کب کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ درخت کاٹنے کا کام صبح سے شروع کیا گیا ہو اور اس کا اتنا حصہ کاٹ کر چھوڑ دیا گیا ہو کہ بقیہ حصہ تھوڑی دیر کی محنت سے کاٹ کر درخت گرایا جا سکے۔ تم نے شاید غور نہیں کیا، اسی لائن کے کئی اور درخت بھی کاٹے گئے ہیں۔ یہ کام ڈسٹرکٹ بورڈ کی طرف سے ہو رہا ہے، حالانکہ مجھے اس میں شبہ ہے۔ بظاہر ڈسٹرکٹ بورڈ کے علاوہ کوئی اور ان درختوں کو قانوناً کٹوا بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سرکاری ادارہ اپنی ذمہ داری پر اتنے بڑے درخت کو ایسی خطرناک حالت میں چھوڑ کر آدھے گھنٹے کی محنت سے گرایا جا سکے، کیونکہ اتنا بھاری بھرکم درخت ایسی حالت میں تیز ہوا کا ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ واقعی مانتا ہوں، حمید نے حیرت سے فریدی کو دیکھتے ہوئے کہا۔